یہ مائک ادھر لگا رہے گا بس ایسے. I have to stand here. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا وقت ہے میرے پاس؟ How much time do I have? Who's going to talk to me while I'm talking here? 1 hour? Okay. No, it's all right. میں خالی اندازہ لگا رہا ہوں کتنا زہر ڈالنا ہے اپنی باتوں میں. اچھا تو these are all doctors to be. آپ لوگ ڈاکٹر بننے آئے ہیں؟ اچھا کیوں؟ کوئی بتائے مجھے، کوئی خاتون بتائیں ڈاکٹر کیوں بننا؟ اٹس اوکے، آواز آ جائے گی میرے تک. پاکستانی لڑکی پبلک میں نہیں بات کر سکتی نا. کوئی مرد حضرات میں سے اینی باری کیا سوچ کے آئے تھے کالج میں؟ ڈالر؟ اچھا میں نا آپ کو نا پتہ کیا کرتا ہوں، میں عمومی طور پہ جب بھی کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کراؤڈ ایسے کر کے اسٹن ہوا ہو نا، پیپل آر یوزلی انوالو. ڈاکٹرس کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن ود یو گائز. میری اردو یا انگریزی سمجھ آ رہی ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ اوکے. اچھا میں کچھ باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کو نہیں لگی ہیں کوئی باتیں ایسی جو کہ نہیں ہوں آپ کے لیے، تو آپ کی امی اور ابو کا قصور ہے. اوکے، انہوں نے زیادتی کی آپ کے ساتھ، تباہ کر دیا آپ کو. اگر نہیں لگی ہیں تو، اگر نہیں لگی، اس طرح کی امی اور اس طرح کے ابو چاہیے، اور آپ نے بھی اس طرح کی امی اور آپ نے اس طرح کا ابو بننا ہے. بس اتنی سی بات، اس لیے آؤں. ٹھیک ہے. اب میں جب بھی آپ کی عمر کے لڑکے لڑکیوں میں آتا ہوں نا، تو مجھے ایک ہلکا سا فیئر آتا ہے کہ ان کو یہ بات پتہ ہے نا کہ نہیں. اسکول جاتا ہوں نا تو ان کو تو نہیں پتہ ہوتا نا آف کورس، تو آئی ٹیل دم. مگر آپ کی عمر تک یہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی جو میں نے آپ کو بتانی ہے، اس کی یاد دہانی کرانے آیا ہوں. اوکے. قرآن پاک پڑھا ہوا سب نے؟ نو؟ یس یس. یہ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوا ہے؟ یس. تو حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ابھی تک امی ابو کی باری نہیں آئی. ابھی امی ابو والی بات بتاتا ہوں. یہ والی بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے تو امی کی ضرورت نہیں ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا نیچے اتر جاؤ، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تھوڑا سا اونچا بولیں. اس سے پہلے جی ہاں. سو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یا تو آپ میرے سسٹم میں آ جائیں یا ان کے سسٹم میں چلے جائیں. یس. آپ اس وقت بیوروکریسی کا حصہ ہیں. آپ کے پاس فارم فل ہوا تھا نا، آپ دفتر یہ میڈیکل کالج ہے نا، میڈیکل اسکول آئے تھے جب، پہلے انٹری فارم فل کیا تھا، اس کے بعد آپ کے پھر پیپر ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے سبمیشن ہوتی ہے، پھر بینک جاتے ہیں، فیس جمع کراتے ہیں. یو نو دا ہول بیوروکریسی آف آل آف دس. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ڈاکیومنٹیشن کر کے دی ہوئی ہمیں کہ بھئی 2 طرح کے سسٹمز ہیں، کس میں انرول کرنا ہے آپ نے. Now you cannot be in this medical school if you are studying here, okay, and not passing some exams. Yes? کیا آپ کو زبردستی بلایا گیا ادھر؟ ایسے کیوں لگ رہے ہیں مجھے کہ آپ کو کسی پروفیسر نے کہا چلو ادھر پہنچو، کوئی مارکس ملیں گے ادھر بیٹھنے کے؟ تو یہ مسلمان لڑکی لڑکے کو کیا ہو گیا آج کے؟ روزہ تو نہیں آج کسی کا؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے سے پہلے کون تھا ادھر؟ کیا کر گیا وہ؟ کون تھا؟ No, this is not funny. I swear, this is very serious for me. اصل میں پتہ ہے میں اب بات چینج کرتا ہوں. Let me change the gear. کوئی اور بات کرتا ہوں، ورنہ آپ سے رسپانس میں مجھے آ رہا. This is a very poor psychology actually you guys are showing me. And that's not your fault. اتنے سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے نا، تو کسی ایک نے کوئی مستی کی ہے. کیا بات ہو رہی تھی میرے سے پہلے؟ ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک Where is he? Where is he?
Well, not apparently he didn't. اوکے میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے پاکستان میں. پاکستان میں پیدا ہونا نا ایک بہت بڑا امتحان ہے, یاد رکھیے گا. پاکستان میں کوئی اور ورژن آف اسلام چل رہا ہے. میں آتا ہوں آدم علی کہانی پہ, ادھر پارک کرتے ہیں ذرا, بہت ضروری, اس کے لیے آیا ہوں میں آپ کے پاس. پوری دنیا میں اسی کے لیے روز محنت کر رہا ہوں, اور میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں, فکر نہیں کریں. ابھی آتا ہوں, وہ ضروری کہانی وہی سنانے آیا ہوں. مگر ایک اور مسئلہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا ادھر, کہ مسلمان لڑکی اور لڑکا نا ایک خاص نشے میں ہیں. اور پتہ کیا نشہ ہو, کہ میں نے آج نماز پڑھ لی, میں عائشہ اور فاطمہ ہو گئی ہوں, میں نے آج 5 نمازیں پوری کر لی. اور ہر ایک گلی میں ایک مولوی آتا ہے, ٹھپا بھی لگا آتا ہے, یس یو آر ابو بکر. 30 روزے رکھ لیے, 5 نمازیں پڑھ لی. نبی علیہ السلام کے پاس نا اسی طریقے سے مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور ایک بدو آیا پیچھے کھڑا ہو گیا آگے, اور پیچھے سے آواز لگاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون بدتمیز ہے. غور سے سمجھیں اچانک مجھے غصہ کیوں آیا ہوا ہے. اچھا غور سے سمجھیں اس بات کو. میں نے اپنا پورا سیشن جو 1 گھنٹے کے لیے آپ نے کہا تھا اس میں پیک کرو, میں سائٹ پہ کر دیا ابھی. غور سے سمجھیں اس بات کو, بیکاز آئی ڈو ناٹ سی مسلم سٹنگ ان فرنٹ آف می. تو صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون بدتمیز ہے. کہتا ہے محمد مجھے ایک بات بتا دو بس. یاد رکھنا علی بن ابی طالب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بن خطاب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پیچھے سے ایک بندہ آواز لگا کے کہتا ہے محمد. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا, کہتا ہے مجھے ایک بات بتا دو, کیا میں صرف 5 نمازیں پڑھوں, صرف رمضان کے روزے رکھوں, زکوٰۃ دوں, حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں, تو میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ صحابہ نے چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا, کیونکہ سر تو پیچھے تھے ان کے. نبی علیہ السلام نے 2 منٹ کا پاز کیا. پوری مسجد نبوی اسی طرح بھری ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے پھر نیچے دیکھا اور کہا نعم, یس, چلے جاؤ. ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں, عمر بن خطاب رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہوئے, ان کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں کچھ, وہ ڈیلیگیشنز جو نبی علیہ السلام کے وصال کے بہت بعد مسلمان ہو رہے ہیں, دور پار کے ریموٹ پاکستانی ٹائپ مسلمان آ رہے ہیں, اور آگے کہتے ہیں امیر المومنین یہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی. ابو بکر صدیق نے کہا پڑھنی پڑیں گی. یہ 30 روزے نہیں رکھے جاتے, رکھنے پڑیں گے. اچھا ایسا کر, اگر ہم یہ باقی کے کام چھوڑ دیں, یہ کام کر لیں, بس سال میں حج کر لیا کریں, تو چلے جائیں. ابو بکر صدیق نے کہا چلے جاؤ. عمر بن خطاب نے کہا یا امیر المومنین یہ کیا اسلام دیا اس کو؟ کہتے اس کو اسلام چاہیے ہی نہیں تھا, اس کو جو چاہیے تھا وہ لے گئے, جو جس قابل ہو اس کو اسی پہ رکھو, آ جائے گا اگر آنا ہوا تو. یہ تو آئی اسلام کو نہ کرنے کے لیے تھا. اب آتا ہوں میں کہ مجھے غصہ کس بات پہ آیا. جو صحابہ کو غصہ آیا تھا نا, پیچھے سے بدو نے آگے کیا پتہ ہے کہا تھا, یا محمد انا الپاکستانی, میں اتنا اسلام کر لوں کافی ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کافی ہے, تو جا. پاکستان میں مجھے ابھی تک کوئی زندہ مسلمان اسپیکر نہیں نظر آ رہا جو کہ اصلی بات ہی نہیں بتا رہا, کہ تھیلا بھر کے آتا ہے سفید گولیوں کا, بس ہر ایک کو بس یہ لے لے, بس میں بھی اسی نشے میں ہوں, تو بھی یہ کر,
تاکہ تجھے یہ نہ پتہ چلے کہ میں کتنا بدو ہوں. کس ایئر میں آپ لوگ, میں ذرا آپ کو میڈیکلی ایکسپلین کرتا ہوں نا مسئلہ کیا ہے, کس ایئر میں؟ لوئسٹ ایئر کیا ہے؟ فرسٹ پروف چل رہا ہے کسی کا؟ بایو کیمپ پڑھ لیے؟ فزیو کر رہے ہیں؟ اوکے. آپ کے نا دماغ میں نا جو کیمسٹری ہے نا وہ غور سے سمجھیں گے, اور اپنی فزیو کو اور بایو کیمپ کو سیریس لیں. میں جب بھی آر ایم سی گیا ہوں نا, یا کئی گیا ہوں, یا ڈاکٹرز کے پاس سیمینار کیے ہیں جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں, they didn't even understand how to put Islam inside your system. اسلام سسٹم میں نظر نہیں آ رہا ان کو. They are the only, you guys are the only people who are going to open me up and see. Yes? میکینیکل انجینئر تو نہیں کھولیں گے نا میرا دماغ. You are the only people with the scalpel and sutures. Yes? Then you say anesthesia. لڑکا کہتا ہے یس, بے ہوش کر دیا اس کو. اس کے بعد you just do whatever you do, right? I'm literally trying to do whatever you do to you. However, I don't need that anesthesiastic professional جو یہ گزر جاتے ہیں آگے. بندہ ہی بے ہوش کر دیتے ہیں میرے آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیچے بھیجا اور پتہ ہے کہا تھا کہ 2 بندے ہوں گے, اب بس 2 سسٹم چل رہے ہوں گے ہر وقت. ایک آپ کو پتہ ہے نا آدم نبی ہیں, پتہ ہے پاکستان میں یہ بھی فضا پھیلی ہوئی ہے کہ آدم نبی نہیں تھے. آپ کو تو نہیں ایسا کچھ شک نا؟ اوکے. تو نبی پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ نبی ایک سسٹم لے کے آتا, پتہ نا؟ اوکے, کنفیوژن تو نہیں اس بات کی نا؟ اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اور جب بھی آپ کو کوئی کہے نا کہ نہیں یہ سسٹم والے جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, تو ان سے پوچھ لینا پھر کہ حضرت آدم نبی تھے, کہیں گے نہیں حضرت آدم نبی نہیں تھے. یہ ایک نشانی جو میں نے اس لیے آپ سے پوچھی ہے, پکڑ لینا اس کو کہ حضرت آدم نبی نہیں تھے. قرآن پاک کی آیتوں کو چٹلا رہا ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا حضرت آدم نبی ہیں, وہ آیت ان کو نظر نہیں آتی شاید. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لڑکیاں غور سے سن لیں ذرا, کیونکہ جتنی پاکستان میں لڑکی اسلام سے لا واقف ہے, پوری دنیا میں کوئی مسلمان لڑکی نہیں ہے. You have to understand that. It's a bitter truth, swallow it right now. اس عمر میں سن لیں, بعد میں کوئی یاد کرائے گا تو غیرت نہیں جاگے گی. اور پاکستانی لڑکا غور سے سنیں اس پوری کی پوری داستان کو. 5 منٹ میں بتاؤں گا. 2 سسٹم اللہ نے نافذ کر دیے تھے, اللہ نے نافذ کیے تھے ٹیسٹ کے طور پہ. قولا پہ تو نیچے اترو, اب 2 قبیلے ہو اور قبیلوں کی کبھی نہیں بنے گی آپس میں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب تم 2 قبیلوں کی کبھی بھی نہیں بنے گی. اوکے, کون سے قبیلے؟ ایک شیطان کا, ایک رحمان کا. یس, کلیئر. ابھی تک بورنگ ڈیٹیل دے رہا ہوں نا, آپ کو فکر نہیں کریں, ابھی آتا ہوں اصلی کام پہ. غور سے سن لیں. سسٹم میڈیکل اسکول والا ہی سسٹم ہے, اللہ کا بھی فکر نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہارے سسٹم میں کچھ لوگ انرول ہوں گے. یس, ہوں گے. اور شیطان سے کہا تیرے بھی سسٹم میں کچھ لوگ انرول ہوں گے. یس, ہوں گے. اوکے, پھر کیا ہوگا؟ پھر some people will do really good in your system. Okay? And Adam, some people will do really good in your system. Just like your medical school, eh? Gold medal and all that. اور کیا کرتے ہیں؟ گولڈ میڈل ملتا ہے آپ کے یہاں پہ؟ Yeah. Okay. Now understand where I'm trying to get at. بہت ضروری بات بتا رہا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ یہ کس لیے؟ ٹائم ہے, زیادہ ضروری ہے. یہ پوچھا تھا آپ سے پہلے. Yeah. Know your role in Islam. Okay? اسلام کا ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے. Know your role. Because I swear to you, the last 2 generations did not get issued their ID card. They screwed it up for us so bad, کہ بیچ میں سے تیسرا ورژن آف اسلام ریئیکشن کے طور پہ نکل آیا, جو کہ مولوی بیچ رہا ہے یہاں پہ سڑک پہ. سلوا دیتا ہے آپ کے
سب کو سلا دیتا ہے. اور قرآن کو کہتا ہے قرآن پڑھو نیند آ جائے گی, بہت سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تیرے پاس نا کچھ لوگ خود آئیں گے, تو نہیں جائے گا, فکر نہ کر, دے ول والنٹیئر. اور شیطان فکر نہ کر, تیرے پاس بھی لوگ خود آئیں گے, تو نہیں جائے گا, تو بس اعلان کر دے. اینڈ دے ول ٹیک اپ سم رولز. اللہ تعالیٰ نے اس پوری آئیڈینٹی کو ناموں سے بتایا ہوا ہے. اوکے, آدم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا, ان کو رول الاٹ کرو. دے ول فائٹ اے بگ فائٹ. شیطان نے کہا ہم کیا کریں گے, تمہارے ان لوگوں انسانوں کی بات بتا رہا ہوں, اس کو شیاطین بولیں گے ہم, شیاطین. اللہ تعالیٰ نے بتایا نام سے, انسانوں کو بولا شیاطین. اوکے, they will fight for the big system, you will fight for the big system, don't worry, the fight will go on. تم دونوں کی کبھی نہیں بنے گی آپس میں. this is the big fight. سو کیسے جیتیں گے یہ لڑائی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آج تک آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ کوئی سسٹم بھی بنانا ہے دنیا میں؟ مسلمانوں کے اندر اب 2 الگ الگ سسٹم, اگلے 3 الگ الگ سسٹم بن گئے اب تو پاکستان میں. ایک وہ جو سسٹم کے لیے کہتے ہیں کہ سسٹم میں آ جا, رول پکڑ کوئی. اب آپ کو پتہ چلے گا یہ 5 6 7 رکن اسلام کے کیوں رکن ہیں, کیونکہ سسٹم کے رکن ہیں. آپ کے میڈیکل اسکول میں بھی وہ رکن ہیں, میڈیکل اسکول کے سسٹم کے وہ رکن پورے کرنے پڑتے ہیں آپ کو. ایسے نہیں کام ہوگا. یو انڈرسٹینڈ می؟ آپ کو تو کوئی وہ میڈیکل ایسوسیشن لائسنس نہیں دے گی آپ کو, آپ نے وہ رکن نہیں پورے کیے ہوئے, آپ سسٹم کا پارٹ ہی نہیں ہے. میں تو کل جا کے کسی ہولی فیملی یا شفا میں جا کے بندہ نہیں کھول سکتا. وہ بڑا سا گرین کلر کارڈ چاہیے نا آپ کو ملتا, جو وہ سسٹم کا حصہ ہے نا. پھر ہاؤ ڈو یو نو دیٹ یو آر پارٹ آف دی سسٹم؟ یو گیٹ اے کارڈ فار اٹ, رائٹ؟ یس. اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کو اسلام میں بھی کارڈ ملتا ہے, بتاتا ہوں کیا ہے. اور اگر آپ کے وہ کارڈ نہیں ہے, خیر منا لیں آپ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہوئی ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک شیطان کے سسٹم میں پیروکار تھے, صحیح بتاؤں, بڑے بڑے ان میں سے معاف ہو جائیں گے. اللہ نے بتایا بڑے بڑے معاف ہو جائیں گے ان میں سے بھی. اور ایک آدم علیہ السلام کے سسٹم کے لوگ ہوں گے تھوڑے سے. آدم علیہ السلام سے کہا دائیں طرف دیکھ, آدم نے دیکھا ایک بندہ, بائیں طرف دیکھ 999 بندے, اور پیچھے اسی ریشو پہ پوری کی پوری امت. ایک 999, ایک 999. آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرے بچے ہیں. تو یہ کون ہے دائیں طرف ہے؟ یہ جنت کے ہیں ایک. اور یہ کون ہے؟ یہ دوزخ کے ہیں 999. 1 to 999. سمجھے؟ اب آخرت میں 3 قبیلے ہوں گے. ایک وہ جو کہ شیطان کے سسٹم والے, ایک وہ جو کہ رحمان کے سسٹم والے تھوڑے سے, اور ایک جو بیچ میں کھڑے ہوئے پاکستانی امی. جب کچھ بھی فالو کرو, نہیں ابو سے پوچھ لو جا کے, یا جا کے کسی ٹیچر سے پوچھ. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کوئی بیٹا, آپ کا بھی کوئی بیٹا آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گا. کبھی نوٹ کیے؟ کبھی آ کے کوئی فلسفے کا سوال, ٹیکنیکل سوال امی سے نہیں پوچھتا کوئی, کیونکہ اس کو پتہ اس کو آتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے پوچھا ہے؟ نو. دیسی ٹوٹ کے اسپیشلسٹ, امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سونف کھا لے. یہ پاکستانی ماں نے اپنی یہ ٹوٹل اوقات یہ سیٹ کی ہوئی ہے. یہ وہ بیچ میں کھڑے میں جو پتہ کہ وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے, ہم تو پاکستانیوں کی یہ حالات ہوں گے قیامت والے دن میں ہمیں ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے, پڑھا ہی نہیں ہے کچھ, یقین ہی نہیں آ رہا ہے. آپس میں اردو میں بول رہے ہوں گے, مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ فرشتے, یہ کیا ہے, یہ خواب تو نہیں ہے. لٹرلی اردو میں یہ بیان ہو رہا ہوگا کہ مجھے لگتا ہے میں خواب میں ہوں, یہ دیکھ سب کچھ ان ریئل لگ رہا ہے. اتنے زور کا تھپڑ آنا نا فرشتے کا, آپ خواب آئے اٹھے ہو, یہ خواب نظر آ رہا تیرے. اردو اسپیکرز سینٹرل لوکیشن, ان سے اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کرنا ان سے, اس قابل نہیں ہے. فرشتے آنا سے کہنا ہم خود تیرے سے ڈیل کریں گے, ہم کریں گے تیرے سے ڈیل. نہ تو ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا, تو تھا کون؟ کسی ایک سسٹم میں تو آتا, اسپیکٹیٹر بن کے سمجھتا تھا بچ جائے گا. اسپیکٹیٹر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. کبھی نوٹ کیا کسی فٹ بال میچ میں کوئی اسپیکٹیٹر کا نام آیا ہو؟
آپ سب میرا اور آپ کا نام آئے گا ادھر. یو ہیو ٹو چوز اے سسٹم, ادھر دس سسٹم اور دس سسٹم. اب میں بھی بتا رہا ہوں اس عمر میں, بعد میں نہ کہنا کہ کوئی آیا نہیں تھا بتانے. آپ کی امی ابو نے, میری امی ابو نے بتایا نہیں. میں نے کہا تھا کوئی نئی بات لگے گی نا تو امی کو کہنا جا کے کہ یہ کیوں نہیں بتایا تھا. لڑکے کی تو بڑی نشانیاں ڈھونڈی تھی شادی سے پہلے. لڑکے نے بھی پتلی کمر تھی, لمبی ناک تھی, اور یہ تو پتہ کر لیتے کہ بچوں کی ماں کیسے بنے گی. یہ نشانی کیوں نہیں ڈھونڈ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, غور سے سمجھ لیں اس بات کو. نبی علیہ السلام نے نشانیاں, حضرت نوح علیہ السلام نے نشانیاں, ابراہیم علیہ السلام نے نشانیاں, موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں پکڑ پکڑ کے بندے چوز کیے. اب آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ بڑی سزائیں کیوں دیتے ہیں اور چھوٹی بات پر سزا کیوں نہیں دے رہے. You will find out yourself. آپ کو پتہ چلے کہ یہ سسٹم میں پلیس ہوتا ہے, پزل ہے. سیکنڈ پروف کا اسٹوڈنٹ ہے, سمجھ آتا نہیں اس کی اوقات کیا ہے. اوقات کا مطلب پلیسمنٹ کیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں سیکنڈ پروف کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ کو سب کو پتہ چلے گا کون اس کا سینئر ہے, کون اس کا جونیئر ہے. یس, بالکل ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ whoever is doing whatever in the system اس کو اپنی شناخت سمجھ آ رہی تھی. آپ اس لیے پتہ چلا پاکستانی کیوں کہہ رہا ہوں میں, پاکستانی تو سسٹم کا پارٹ ہی نہیں ہے. غلطی سے ایک دو بندے آتے سسٹم کی بات کرتے ہیں, باقی کے سارے مولوی اس پہ چڑھ جاتے ہیں کہ نئی نئی باتیں بتاتا ہے اسلام میں, مودودی مردود, ڈاکٹر اسرار ایکسٹریمسٹ. سمپل سی باتیں ہیں, کامن سینس. آپ کی کامن سینس آپ کے گھر میں ہے. آپ کے گھر میں کوئی سسٹم نہیں ہے نا. میں آپ کے گھر جا کے عجیب و غریب حرکتیں تو نہیں کر سکتا نا, کیونکہ گھر کا ایک سسٹم ہے. یس, ایوری ہاؤس ہے سسٹم. میڈیکل اسکول میں تو نہیں کہہ سکتا کل میں دوبارہ کسی کمرے میں پایا جاؤں بیٹھے ہوئے, ہاں جی سر لیکچر شروع کریں, سر نے کیا کہنا ہے کہ بھائی تو کون ہے, کیا یہی کہنا نا. تو میں کہوں گا یار میں اردو انگلش جاننے والا اسٹوڈنٹ, آپ اردو میں بیان کریں تب بھی سمجھ آ جائے گی. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو آپ کے ٹیچر نے کیا کہنا ہے, کارڈ دکھا, کارڈ رسیدیں لے کے آ ذرا. Someone has to certify you. Yes, we need to know whether you're part of the system or not. Yes, so why did you confuse کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت تمہارے اندر ڈال دی تھی کہ پوری دنیا میں جو بھی انسٹیٹیوٹ بنے گا وہ اسی سسٹم پہ ہوگا, ہاؤس کے سسٹم پہ ہوگا, اور باقی دنیا نے چلانی تھی, دنیا کا نظام انسانوں کا, تو نہیں وہ سسٹم اس کے لیے نہیں ضرورت. نبی علیہ السلام ہر خطبے کے اندر سسٹم کی ساری نشانیاں اسی طریقے سے بتاتے رہے. اس کو کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں, آپ کو پتا 26 دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اسی موقع پہ کہ جب سسٹم کی بات کرنے کی. کیا کہتے ہیں اس کو, کون بتائے گا؟ ڈاکٹر. ہوم ورک دوں؟ یس, کیونکہ نا پاکستان میں نا تیسرا ورژن بھی ہے اسلام کا. وہ آگے پوچھتے ساحل میں یہ بتائیں, یہ بڑے سسٹم کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کہا ہے کہ سسٹم نافذ کرو. نافذ کا لفظ جو ہے نا, نافذ کا لفظ وہ تو ہے. سسٹم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دفعہ استعمال کیا, ہزاروں دفعہ. ٹھیک ہے, نافذ کا لفظ 26 دفعہ, سسٹم کا لفظ ہزاروں دفعہ. پاکستان میں کیا کیا ہم لوگوں نے نہیں کیا, نعوذ باللہ. کال اسپیڈ داڑھی والے بندے نے کیا ہے. یہ سلمان خان عامر خان نے نہیں کیا, عمران خان نے نہیں کیا. یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں. جیسے ہمیں نہیں پتا بھائی, وی آر ناٹ دا پیپل آف دا بک. وہ دے سیز کہ اس کے پاس جس کی داڑھی ہے وہ بیٹھا ہے بک ہاتھ میں پکڑ کے, اور وہ آگے پتہ ہے کیا بتاتا ہے کہ نہیں یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی یہی بتایا گیا, فکر نہیں کریں, ابھی بتاؤں گا وہ لفظ تو آپ کہیں گے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. پاکستان میں ایک نیا لفظ ایجاد کیا گیا, عربی کا ہی لفظ ہے, یہاں پہ نافذ کر دیا گیا, جس کو آپ اور میں پیدائشی امی اور ابو کے تھرو گھٹی میں لے کے پلے. اور کیا لفظ ہے؟ مذہب. مذہب اسلام. سنا ہوا لفظ ہے نا, 3 سال کے تھے تب سنا تھا.
300 دفعہ سنا تھا. آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام. پاکستان کا قومی مذہب کیا ہے؟ اسلام. سنا ہے نا مذہب. یہ لفظ سب کو پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے. یہ لفظ کسی بھی نبی کو نہیں پتا چلا. یہ لفظ اللہ کو ہی نہیں پتا. یہ لفظ اللہ نے نہیں لکھا کبھی. اللہ نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں شاہ فرمایا مذہب. یہ آپ اور مجھے